بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس وقت ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں سے کہا جاتا ہے کہ جب خندق کھودی گئی تو خندق کے کھودنے کے موقع پہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا پڑاؤ جو ہے وہ اس جگہ پہ تھا۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب قرآن کریم نے اس حوالے سے ایک مکمل صورت ہے احزاب کے نام سے، سورۃ الاحزاب کے نام سے 21ویں پارے کے آخر میں وہ شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے کو بھی وہ لیتی ہے ساتھ میں، اور بڑی ہی عظیم صورت ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کے اندر کافی زیادہ مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک پورے رکوع کے اندر بلکہ 2 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسی ایک واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس ایک مکمل غزوے کو اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع ہے قرآن مجید کی اس سورت کا۔ احزاب اصل میں حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور احزاب اس کی جمع ہے۔ اور یہ جو گروہ ہیں یہ کون کون سے گروہ ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اصل کے اندر یہاں پہ بنو نذیر کا ایک قبیلہ جو ہے وہ آباد تھا یہود کا، اور اسی طریقے سے بنو قریظہ کا ایک آباد تھا قبیلہ یہود کا، اسی طریقے سے یہود کا ایک قبیلہ بنو قینقاع وہ بھی آباد تھا۔ اس میں سے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عہد و پیمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے یہاں پہ پہنچے تو یہود کے ساتھ عہد و پیمان کچھ کیے تھے، ان کی پاسداری نہ کرتے ہوئے کچھ خلاف ورزیاں کیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے جلاوطن کر دیا، اور وہ یہاں سے جلاوطن ہو کے خیبر کے مقام پہ جا کے آباد ہوئے۔ خیبر یہاں سے شمال کے اندر پڑتا ہے، خیبر کے مقام پہ وہ جا کے آباد ہوئے، اور وہ علاقہ چونکہ سرسبز تھا اس لیے ان لوگوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ اب ان لوگوں کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف ایک بغاوت اور ایک قسم کی دشمنی وہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا رکھی تھی، اور حقد اور کینہ یہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھی تھی، اور اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنا چاہتے تھے۔ ادھر سے قریش مکہ ہیں جو شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اور ان دونوں نے پھر آپس میں مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر آ کر کے ختم کرنے کی ایک پلاننگ بنائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ اور اس کا جو سلسلہ ہوا ہے یہ غزوہ بدر کے بعد ہوا، غزوہ احد کے بعد ہوا۔ یہ 5 ہجری کے اندر، سن 5 ہجری کے اندر ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ ان دونوں نے، یہود نے اور قریش نے، تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اگر کوئی نہیں ملتا تھا تو اس کو بھی عجیب جو دوسروں کے واسطے دے کے، اپنے اس جاہلیت کے دور کی جو چیزیں تھیں ان کے واسطے دے کے انہوں نے ان کو بھی یہاں پہ بلایا اور یہاں پہ اکٹھا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مخالف۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہونے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس میں ہمارے سامنے ایک نام، بڑا بہترین نام آتا ہے، اور صحابہ کرام کی سیرت کا بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معلومات جاننا یہ بھی نہایت ضروری ہے، اور بڑا ایک اہم ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اصل میں یہ ایک فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس آپ جانتے ہیں اصفہان جو کہ اس وقت یہ جو علاقہ ہے اس کا ایران کے اندر اصفہان ایک جگہ کا نام ہے، اور اصفہان کے قریب میں ایک بستی تھی، جے نام کی بستی تھی، یہ جی اس کو لکھتے ہیں جے، اس طرح کا وہ بستی تھی، اور اس بستی کے اندر یہ رہتے تھے اپنے والد کے ساتھ، اور یہ سب مجوسی لوگ تھے، اور وہاں پہ عبادت اور اس کا سلسلہ انہوں نے قائم کر رکھا تھا۔ ان کے والد صاحب کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے بچے کو بھی اس طریقے سے پا رکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں، اس وقت بتاتے ہیں اپنے انداز میں کہ میرے والد،
میرے والد نے جس طریقے سے عرب کی عورتیں عرب کے لوگ اپنی عورتوں کو پالتے ہیں، اپنی بچیوں کو پالتے ہیں، میرے والد نے مجھے اس طریقے سے پالا ہوا تھا۔ یعنی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا اور میری ہر طرح سے حفاظت کی جاتی تھی اور میرے ساتھ پیار و محبت بہت زیادہ تھا اور مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ اور بتاتے ہیں کہ ایک دن والد صاحب کو گھر کے اندر کوئی کام تھا اور اس کام کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکتے تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بھیجا کھیتی باڑی کو دیکھنے کے لیے کہ جائیے اور کھیتی باڑی کو دیکھیے، اور مجھے یہ اس بات کو وصیت کی اور بار بار یہ مجھے نصیحت کی، بار بار یہ بات کہی کہ تم نے مغرب سے پہلے جلدی گھر میں واپس آ جانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں وہاں سے جب نکلا، یہاں سے ہمیں فطرت اسلام بھی پتہ چلتی ہے، جو جس فطرت پہ اللہ رب العزت نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوئی بڑا سا گھر سا اور عمارت سی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر میں نے جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں ان کے اندر آگے چلا گیا، جب دیکھا تو وہ لوگ انجیل پڑھ رہے تھے، انجیل جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور کچھ پادری اور کچھ علماء لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان چیزوں پہ دیکھ رہے تھے، اور مجھے وہ دیکھتے اچھا لگا، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور یہ صورتحال ہوئی کہ ان کے ساتھ بیٹھے مجھے شام ہو گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہ گیا۔ پیچھے سے میرے والد صاحب خود تلاش کر رہے ہیں، کچھ بندوں کو بھیج دیا ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں اور میں مل نہیں رہا ہوں، اور بالآخر جب میں واپس آیا تو جلدی سے میرے والد نے مجھے پکڑا اور کہا کہ بچے تم کہاں رہ گئے تھے اور کہاں چلے گئے تھے، اور اس طریقے سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اب مجھے جو ہے وہ دین اچھا لگ گیا، تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ تم جو ہمارا یہ جو دین بتا رہے ہیں یہ بہت اچھا دین ہے۔ تو کہتے ہیں میرے والد کو میرے بارے میں خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے مجھے پکڑ کے باندھ لیا اور مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس پہ تمہارے باپ دادا ہیں یہ دین سب سے اچھا ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں آگے سے، اور یہ کیا تھے؟ یہ لوگ تھے مجوسی جو آگ کی عبادت کرتے تھے، اور وہاں پہ ایک آتا ہے کہ یہ صاحب آگ ہو گئے تھے۔ صاحب آگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں وہ ایک عبادت کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو آگ کو جلاتا رہتا ہے، آگ ختم نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو یہ وہ شخص سے جو اس کے والد کے وہ آگ جلاتے رہتے تھے، وہ آگ ختم نہیں ہونے دیتے تھے، اور پھر یہی کام ان کے آگے ان کے اس بیٹے کو منتقل ہو رہا تھا، اور یہ بیٹا بھی اس میں کافی زیادہ کام کرتے تھے۔ لیکن بالآخر ان کو وہ دین اچھا لگ گیا تو انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور وہاں سے نکلنے کا اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ملنے کا ایک عہد و پیمان اور ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کر لیا۔ اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی کہ جب بھی تمہارا مرکز کہاں ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا مرکز کہاں ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ شام کے علاقے کے اندر ہے۔ کہا کہ جب وہاں سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا تاکہ میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے اس بتایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور ان کے ساتھ ہو لیے، اور اس قافلے کے ساتھ چلتے وہ شام میں پہنچے۔ وہاں کے اندر وہاں پہ انہوں نے ایک پادری کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس کے مرنے کے بعد پھر دوسرا جو وہاں پہ پادری آیا ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے والا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، جو بعد والا تھا وہ اچھا آدمی تھا۔ اور اس کی اگر ہم تفصیل پڑھتے ہیں تو وہ اچھا آدمی کیوں نہیں تھا؟ دیکھیے میرے بھائی، یہاں پہ علماء کو بھی دین سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا طریقے ہونے چاہیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں سے عطیات اور زکوٰۃ اور صدقات اور یہ چیزیں وصول کرتے تھے، وہ سونے چاندی اور اس طریقے سے، اور وہ اس نے اپنے پاس جمع کرتا جاتا تھا، اور اس نے وہ کافی سارے مٹکے بنا کے کچھ جگہ پہ دبا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بندہ اس لیے ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا صاحب جو ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور وہ اس پہ غصے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے دکھایا جب، تو وہ کہا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے اس کی لاش کو لٹکا دیا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرے پادری آئے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری اور کہا کہ میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، وہاں پہ گزاری۔ اور اس کے بعد یہ یہاں سے نکل کے موصل کے علاقہ جو عراق کے آخر میں ہے وہاں پہ چلے گئے، اور موصل کے بعد ترکی کے اندر ایک علاقہ آتا ہے نصیبین، وہاں پہ چلے گئے، اور نصیبین سے پھر ایک علاقہ اٹلی کے علاقے کے قریب میں آتا ہے، وہاں پہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ یہاں
یہاں حجاز کے اندر آنا چاہتے تھے اور اس مدینہ منورہ میں آنا چاہتے تھے۔ یہ سلسلہ ایسا ہوا کہ جب بھی کوئی کسی جگہ پہ فوت ہو جاتا تھا ان سے پوچھتے تھے کہ میرا یہ سلسلہ ہے کہ میں تو صحیح دین سیکھنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، اب میں کیا کروں، اب میں آگے کہاں جاؤں؟ تو وہ خود صاحب جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ موصل میں چلے جاؤ، وہاں پہ آدمی موجود ہیں جو صحیح دین اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اور وہ کہتے تھے کہ اب اس وقت ہمارے پاس کوئی صحیح دین والا نظر نہیں آتا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ نصیبین میں کوئی آدمی ہے جو صحیح ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ پھر نصیبین کے پاس بعد میں آگے پھر اس طریقے سے سلسلہ چلتا گیا، حتیٰ کہ آخر میں جس جگہ پہ ٹھہرے اس جگہ پہ اور اس علاقے میں اس نے کہا کہ اب میرے سامنے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس صحیح دین ہو۔ تو اس کے فوت ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی اسی جگہ پہ رہے اور کچھ کام شام کیا اور کچھ گائے اور بکریاں اور یہ سامان بنایا اور پھر ایک قافلہ، اور لیکن اس میں آخر میں جو آخری میں جو پادری تھا اس نے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں میں ایک جگہ بتاتا ہوں جو حجاز کی یہ جگہ، اور اس کی انہوں نے صفت بیان کی کہ باغات والا علاقہ ہے، دو حروں کے درمیان کا علاقہ ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اس کی صفت بیان کی اور کہا کہ اگر تم پہنچنا چاہتے ہو تو اس جگہ پہ پہنچ جاؤ، کیونکہ یہ اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ پہنچیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت گاہ ہوگی، تو اس جگہ پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس جگہ پہ آ جائیے، اس لیے انہوں نے کوشش کی اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ، تو اس پادری نے یہ کہا کہ اگر تم پہنچ سکتے ہو تو اس جگہ پہ پہنچ جاؤ، اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی ہے، اس جگہ پہ ہجرت کر کے آنا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں تھے، انہوں نے کافی سارا مال جمع کیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ جو ہے تجارتی قافلے چلتے تھے وہ حجاز کی طرف یہاں پہ آ رہا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ ہو لیے اور کیا کہا یہ میرا مال تم سارا لے لو لیکن مجھے اس جگہ تک پہنچا دو۔ انہوں نے آگے سے کیا کیا، وہ وہاں سے لاتے ہوئے یہ جو العلا کی جگہ ہے جہاں پہ ہم بتاتے ہیں جس کے قریب میں قوم جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس کے آثار موجود ہیں، اس کے ساتھ میں ایک شہر العلا اور اس کو ام القریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے قریب میں۔ تو کہتے ہیں کہ ام القریٰ میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے اس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور اس طرح سے کر کے ان کو بیچ دیا اور وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ غلام بن گئے۔ صحیح دین سیکھنے کے لیے یہ گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں، ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں صحیح دین کو سیکھنے کے لیے، یہ اتنی کوشش کر رہے ہیں اور اب صحیح دین کے سیکھنے کے لیے یہ غلام بن چکے ہیں۔ تو اس وقت غلام بن گئے تو وہاں پہ جو بندہ تھا وہ کام کرتا تھا، اس کے پاس یہ کام کرتے تھے، تو ان کے مالک کا ایک رشتہ دار اس مدینہ کے اندر رہتا تھا، اور یہ جب اس کے پاس جاتا آتا اور اس طریقے سے بات چیت، بالآخر اس نے اس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے یہاں پہ لے آیا اور اپنا یہاں پہ کام شام شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ میں غلام بنا تھا، وہ جگہ دیکھی تو وہ بھی سرسبز و شاداب تھی، تو میں نے سوچا یہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ جگہ جو ہے بالکل اسی طرح سے لگتی ہے، یہ جگہ ہوگی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ لیکن کہتے ہیں اس حوالے سے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، اچانک ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، دو بندے باتیں کر رہے ہیں اور اس بارے میں باتیں چل رہی ہیں، لیکن ایک دن میں نے یہ دیکھا کہ میں چڑھا کھجور کے اوپر، میں اپنا کام کر رہا تھا اور نیچے میرے جو مالک تھا اور اس کے ساتھ دوسرا ساتھی آ کے بیٹھا اور انہوں نے آپس میں بات کی، کہا کہ یہ دیکھو یار یہ اوس و خزرج کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایک آدمی جو مکہ سے آیا ہے اس کے ساتھ میں مل گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ نبی ہے اور یہ وہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی، چونکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھا، تو مجھے کمپارا لگ گیا اور میں وہاں سے اچانک یہ تھا کہ کہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں اپنے مالک کے اوپر، میں جلدی سے وہاں سے نیچے اتر آیا اور میں نے اس بندے کو آ کے کہا کہ تمہیں کیا بات کہی ہے، تم نے کیا بات ہوئی ہے؟ تو میرے مالک نے مجھے تماچا مار دیا اور مجھے کہا کہ تمہیں اس سے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو ویسے پوچھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس کچھ تھوڑا سا مال جمع تھا، کچھ کھجوریں اور اس طرح کی کچھ چیزیں جمع تھیں، اور اس پادری نے مجھے 3 نشانیاں بتائی تھیں، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ تھی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا اور ہدیہ جو ہے وہ قبول کرے گا، اور تیسری اس کے 2 کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔
تو کہتے ہیں کہ پھر میں آیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء میں تھے۔ کہتے ہیں میں نے وہ سامان لیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا اور وہ چیزیں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا اور میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ میں نے دیکھتا ہوں کہ آپ اچھے آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں اور آپ اتنے دور سے آئے ہیں، تو یہ چند چیزیں میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے صدقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کر دیا ایسے اور کہا صحابہ کرام کو آپ کھاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہہ لیا کہ یہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں مدینہ منورہ میں دوسرے موقع پہ پھر میں آیا اور پھر میں اسی طریقے سے کچھ مال جمع کر کے پھر لے کے آیا اور پھر میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ میں نے آپ کے لیے تحفہ لایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بھی کھایا اور صحابہ کرام کو بھی دیا۔ اور پھر میں نے کہا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اور تیسری نشانی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو دفن کرنے کے سلسلے میں بقیع میں گئے ہوئے تھے، اور اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے مہر نبوت جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے دیکھ لیں۔ تو میں آپ کے بار پیچھے ہو رہا تھا اور اچانک کپڑا سرکا اور نیچے ہوا اور میں نے وہ دیکھ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیا ہوا؟ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لپٹ گیا اور میں رونے لگ گیا، بہت زیادہ رونے لگ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑا اور آگے بٹھایا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ بتایا کہ میں صحیح دین سیکھنے کے لیے وہاں سے نکلا تھا اور میری یہ کوششوں کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ جو بندہ بھی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہمارے بارے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو ہدایت دے کے رہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ رہتے ہوئے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے صحیح دین کو سیکھنے کے لیے، صحیح ہر ایک بات کو صحیح میں سیکھنے نے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا کام ہے چلو کوئی نہیں، فروئی بات ہے، اس کو سیکھنے میں کیا بات ہے؟ نہیں، ہر کام میں ہمیں چاہیے کہ صحیح دین پہ پہنچیں، صحیح حدیث پہ پہنچیں۔ اس طریقے سے ہمیں بھی اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش کی اور اس طریقے سے یہاں پہ پہنچے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری صورتحال بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا کہ کوشش کرو، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے آزاد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی اور صحابہ کرام نے بھی کوشش کی، اور خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کا سلسلہ شروع کیا۔ مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ مال کما کے تمہیں دیتا ہوں اور اتنا مال تم میری آزاد کرنے پہ کتنا مال لیتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، اتنا مال میں تمہیں دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو۔ اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے دیا، اور اس کے بعد اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان علاقوں میں رہے تھے، ان روم کے علاقوں میں اور ان بڑے بڑے علاقوں میں رہے تھے، اور ان کو یہ سلسلوں کا پتہ تھا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو نبی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ مدینہ جو ہے وہ دو جانب سے حرہ شرقیہ ہے اور حرہ غربیہ ہے، ہم اس وقت جو ہے مشرق شمال کے اندر کھڑے ہیں۔ یہاں پہ آگے مسجد نبی مدینہ ہے، جو مسجد نبی کا ارد گرد پورا علاقہ ہے وہ مدینہ منورہ تھا، اور اس کے ارد گرد یہ جو جگہ ہے یہ ہم شمال کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، تقریباً شمال مغرب بنتا ہے، یہاں سے آگے یہ مغرب کا سلسلہ ہے۔ اور یہ جو اس پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ جبل صلاح ہے، اور اس طریقے سے اس سائڈ میں جو ہے یہ حرہ تھا، یہ حرہ کا سلسلہ تھا، اور یہ جو آگے سلسلہ، یہ جو آگے والی جگہ ہے یہ شمال میں پڑتی ہے، یہ جو ہمارے پیچھے والی جگہ ہے یہ شمال میں پڑتی ہے، اور یہ جگہ جو ہے بالکل خالی تھی۔ باقی تینوں جانب حرہ تھا، یہ جو حرہ غربیہ اور حرہ شرقیہ، اور اوپر جنوب کی جانب سے وہ بھی ایک حرہ شوران کے نام سے بھی ہے، اور وہاں پہ پہاڑ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس طرف باغات بھی بہت زیادہ ہیں اور مکانات بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس طرح میں وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس سائڈ میں آپ لوگ خندق کھود لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تقریباً 3000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ موجود تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کرنے والے موجود تھے۔ اور اس دوران جو ہے جب یہاں پہ آ کے پڑاؤ کیا اور دیکھا تو پھر یہ سلسلہ شروع کیا یہاں سے خندق کھودنے کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس سے آگے یہاں پہ حرہ تھا، اور یہاں سے آگے سلسلہ شروع ہوا خندق کا، اور یہ پھر آگے دوسرے حرہ شرقیہ کے
پاس جا کے ملتا ہے، حرہ غربیہ سے حرہ شرقیہ تک، یہاں سے کچھ اور کچھ عرصہ پہلے کے یہاں پہ کچھ تصویروں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے اندر خندق کے کچھ آثار بھی نظر آتے ہیں، بعض پہاڑوں کے قریب میں خندق کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو علاقہ تھا حرہ شرقیہ کے ساتھ میں آگے تک، تو یہ آپ نے مہاجرین انصار کو دیا، اور یہاں سے آگے یہاں ادھر تک یہ مہاجرین کو دیا، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 40 ہاتھ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو مقرر کیا تھا، ہر 40 ہاتھ پہ 10 آدمیوں کو مقرر کیا تھا، اور اس کو یہ خندق کھودی گئی، اور اس کی پیمائش کے حوالے سے تاریخ میں کچھ نہیں ملتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو اندازہ لگا کے کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ اتنے گز اور یہ چیزیں بتاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ میں کوئی چیزیں ایسے واضح طور پر اتھینٹک انداز میں نہیں ملتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا یہ پڑاؤ تھا، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ صحابہ اکرام نے پڑاؤ کیا ہے، اور یہ جو اوپر مسجد نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ اس مسجد کے اوپر تھا۔ یہ جو چھوٹی مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا۔ اس کے بعد چونکہ عثمانی دور آیا، اور کچھ دوروں کے اندر یہاں پہ یہ سلسلہ ہوا کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے یا رکے ہیں، اس جگہ پہ مسجدیں بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس سلسلے میں ان جگہوں کا تلاش کرنا اور ان جگہوں پہ اس طرح کا سلسلہ بنانا، یہ علماء کرام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور علماء کرام نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ایک سلسلہ چلا، اور اس میں پھر مختلف یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے کافی ساری مسجدیں تھیں، یہاں پہ 2 مسجدیں تھیں، اور وہ اوپر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے پھر یہ تمام مسجدیں بند کر دی ہیں، اور ایک بڑی مسجد بنا دی۔ اب سعودی حکومت نے یہ بڑی مسجد بنا دی ہے، اور اس کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے، باقی تمام مسجدوں کا کوئی سلسلہ نہیں، کیونکہ لوگ پھر بدعات اور کوئی شرکیہ اعمال بھی یہاں پہ کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اس مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب یہاں پہ آئے، اس کے بعد 1 مہینہ مکمل تک یہ لوگ آ کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہاں پہ راستہ ہی نہیں ہے آگے جانے کا، اور وہ وہاں پہ اپنا پڑاؤ لگا لیا۔ انہوں نے بھی اس سائڈ میں ان لوگوں کا پڑاؤ تھا، انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے، اپنی ساری جگہیں لگا لی، اور وہ بیٹھ گئے، اور اس سائڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیٹھ گئے، اور مختلف کچھ جگہوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے مختلف کچھ جگہوں کے اوپر کچھ صحابہ اکرام کو مقرر کر دیا، آپ نے یہاں، اپنے یہاں، اپنے یہاں۔ اور جب خندق کھود رہے تھے، خندق کھودتے وقت ہر ایک آدمی، چونکہ یہ فکرہ یا یہ سوچ یہ خندق کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، تو ہر ایک آدمی حضرت سلمان فارسی کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا، اور ان کا نام لیا جا رہا تھا بار بار۔ تو مہاجرین کہتے تھے کہ انصار حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں، کیونکہ ان کے والدین کوئی سلسلہ نہیں تھا، وہ ادھر تھا، تو مہاجرین کہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں، اور انصاری کہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی ہم اہل بیت میں سے ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، جس بندے نے دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں اس کو شامل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ میں شامل کر لیا، اور اس طریقے سے یہ خندق کا سلسلہ ان کی نظریے سے وہ پورا ہوا۔ یہاں سے مدینہ کے لوگ چونکہ یہاں پہ آ کے جمع ہو چکے تھے، اور یہاں پہ اور حالات بہت ٹف ہو چکے تھے، اور اتنے ٹف ہو چکے تھے حالات کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، فرمایا اس جگہ پہ مومنوں کو آزمایا گیا ہے اور زلزلہ برپا کر دیا گیا ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب تمہارے دل تمہارے گلوں تک آ چکے تھے اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگ گئے تھے۔ میرے بھائی، یہ صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانیں قربان کر رہے ہیں، جو ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت یہ لوگ اللہ کے بارے میں بھی مختلف گمان کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہ بات یہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا تھا، لیکن یہ ایک طبعی خوف ہوتا ہے، جو طبعی خوف ہر ایک کے اندر آتا ہے۔ ہم نے جیسے کہ پڑھا ہے عقیدے کے اندر، آپ لوگ جانتے ہیں کہ طبعی خوف وہ خوف نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں، لیکن یہ ایک طبعی خوف تھا جو یہاں پہ برپا ہوا اور انہوں نے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو منافقین حضرات موجود تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی کہ ہم یہاں سے اجازت چاہتے ہیں، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مختلف بہانے مانگے، اور بہانوں میں ایک بہانہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے،
ہمارے گھر ننگے ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں میں کے اندر کوئی نہیں ہے، عورتیں ہیں اور عورتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید بنا کے بھیجا ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے یہ کہیں کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے وہ کیا اور ہمارے پیچھے گھر والے کو نہیں۔ فرمایا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ یہاں آ کے اس چیز کو ویسے بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہی عذر بیان کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں عذر نہیں ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں ہمیں حقیقت میں کیا سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام نے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو عمل کرنے کے لیے، دین کو آگے پھیلانے کے لیے اور اس دین کا نام روشن کرنے کے لیے صرف کوششیں نہیں کی ہیں، اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کے لیے پیش کی ہیں، اس دین کے لیے پیش کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی ہیں، اللہ رب العزت کے لیے پیش کی ہیں، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج ہم اس مقام کے اوپر موجود ہیں جہاں صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا، اور اس طریقے سے صحابہ کرام نے ایک خندق کا پورا سلسلہ تھا جو یہاں پہ قائم ہوا، اور ہم نے یہ چیزیں چند تھوڑی سی تفصیل کے اندر دیکھی ہیں، لیکن اس میں مکمل تفصیل تو بیان نہیں ہو سکی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول کرے۔